حضور علیہ السلام اس وقت موجود تھے جلوہ گر. انہوں نے سوچا کہ اصل حقیقت حضور سے معلوم کر لی جائے. یہ دونوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور اپنا قصہ بیان کیا کہ ہم نے دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی، میں نے نماز لوٹائی، انہوں نے نماز نہیں لوٹائی. تو جنہوں نے نماز لوٹائی دونوں کو حضور نے کہا کہ تم نے غلط کیا یا تم نے غلط کیا. جنہوں نے وضو کر کے نماز لوٹائی فرمایا تم نے دوہرا ثواب کمایا، اور جنہوں نے نماز نہیں لوٹائی فرمایا تم نے سنت کو پا لیا. اب دیکھیں عمل کے معاملے میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا، لیکن اس اختلاف کو رحمت کہا گیا، یعنی فساد والا یہ نہیں. مثلا حضور سفر میں تھے، آپ نے عرفات میں 2 نمازیں جمع کی، ظہر اثر ملا کر کے پڑھی. جب مزدلفہ میں پہنچے تو مغرب کے وقت میں مغرب نہیں پڑھی، بلکہ جب عشاء کا وقت ہوا مغرب چھوڑ دو. عشاء کی نماز کے بعد پہلے مغرب پڑھی پھر عشاء پڑھی. اب اختلاف کی وجہ کیا ہوا؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ چونکہ حضور سفر میں تھے اس لیے آپ نے 2 نمازوں کو جمع کیا. تو آج بھی شافعی حضرات کبھی سفر میں ہوں تو دونوں نمازوں کو جمع کرتے ہیں، زور کے ساتھ اثر پڑھ لیتے اور عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لیتے. مگر امام اعظم کا مذہب یہ کہ یہ واقعہ صرف حج کا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے پھر کسی سفر میں ایسا نہیں کیا. یہ مخصوص ہے حج کے موقع پر، لہذا حج کے علاوہ جمع صلاتیں نمازوں کو ملانا ہمارے مذہب میں ہرگز جائز نہیں. عصر کے وقت عصر پڑھی جائے اور ظہر کے وقت میں ظہر پڑھی جائے، تو کہیں نہ کہیں سے بنیاد تو اس کی ملی نا. تو دونوں کے استدلال میں یہ فرق ہے. یہ مجتہدین ہیں جن کا یہ معاملہ. اس کے علاوہ بھی امام اعظم کے دور میں امام اعظم کے شاگرد وہ بھی مجتہد، جیسے امام ابو یوسف جن کا نام یعقوب تھا، ان کے والد کا نام ابراہیم، مگر امام ابو یوسف سے مشہور ہوئے، وہ بھی مجتہد. امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد وہ بھی مجتہد. امام شافعی بھی مجتہد ہیں، اور امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد وہ بھی مجتہد. لیکن یہ سب جو دور اول تھا، اس کے بعد آج کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مجتہد ہوں، کوئی نہیں مانی جائے گی بات. اس کی وجہ یہ کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے. جب دین کو قائم کرنا تھا تو ایسے رجال، ایسے افراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیے، لیکن اب ان کے بعد میں آج کوئی دعویٰ کرے کہ میں مجتہد ہوں، اس کا دعویٰ نہیں مانا جائے گا. اب آئیے مجتہد فی المسائل، یعنی کوئی نئے مسائل اگر پیدا ہوں تو اس میں اجتہاد کرنا، اس کا دروازہ قیامت تک کھلا. میں اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں. کسی آدمی نے قتل کر دیا، ظاہر اس پہ حد جاری ہوگی یا خون بہا دے گا وغیرہ وغیرہ، ایسے مسائل. اب ایک آدمی نے اپنے کار کے نیچے کسی کو رون دیا، قتل تو یہ ہوا یا نہیں؟ اب کیا امام بخاری کی بخاری سے حدیث شریف ثابت کریں گے کہ مرتزیز گاڑی تھی اور اس کے نیچے کوئی دبایا تب بھی یہ قتل ہے؟ اب یہ نئے مسائل ہیں، لہذا حکم یہی ہوگا کہ اس نے جان کر کے قتل کیا. اب قرائن اور گواہی اس بات کی ہوگی حادثہ اتفاقی تھا یا جان کر کے مارا، اس کے اعتبار سے FIR کٹے گی. یہ سارے جدید مسائل ہیں. مثال کے طور پر اس زمانے میں کوئی تیلی گاڑ کر دھوپ میں نمازوں کے اوقات ہیں، اب آج گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو اب کیا ہے، کیا کہیں گے یہ بدعت ہوگی کہ سب گھڑی لگی ہوئی. اس زمانے میں ایسی شاندار مسجدیں نہیں ہوتی. آپ کتاب الجمعہ پڑھی بخاری اور تمام، کہ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ جمعے کی نماز ہو رہی اور پانی ٹپکنے لگ گیا، یہاں تک کہ بھیگ گئی مسجد. تو اب لوگوں نے اپنے طور پر جب اپنے مکان شاندار بن رہے ہیں تو اللہ کے گھر کو بھی شاندار بنایا جائے. اس کے بعد میں اچھی مسجدیں بننے لگ گئیں. تو یہ مسائل جو اب کے ہیں، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ مجتہد ہیں. یہ صرف نئے مسائل کے حد تک اس کا اجتہاد ہوگا کہ علماء ارباب علم ہیں وہ بیٹھ کر کے اور اس کو حل کریں. بلکہ 4ویں صدی میں ایک امام صاحب تھے
انہوں نے اجتہاد کا دعویٰ کیا تو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء نے ان کے اجتہاد کو فراموش کر دیا. اب نہ امام ابو حنیفہ جیسا کسی کے پاس ذہن ہے اور نہ جناب کسی کے پاس ویسا فہم ہے. تو آج ہم نہیں کہیں گے کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں مجتہد ہوں، یہ نہیں ہوگا. دوسرا آپ نے پوچھا مجدد. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ میری امت میں ہر صدی کے سرے پر، یہاں سرے سے مراد بعض علماء نے پہلا حصہ لیا اور بعض علماء نے آخری حصہ لیا. سرے ٹھیک ہے نا، آخری پر تقریباً متحد ہیں کہ جو صدی گزر گئی اس کا آخری حصہ جس نے پایا، گزشتہ صدی بھی اور دوسری صدی کا پہلا حصہ. تو ایسے امت میں اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد پیدا کرتا ہے. مجدد کا مطلب وہ اس کی تجدید کرتا ہے. جو علوم مفقود ہو گئے، جو چیزیں مفقود ہو گئیں، یہ امت میں جس پر عمل نہیں ہو رہا وہ اس کا احیاء اور اس کو زندہ کرتا ہے، تو اس کو مجدد کہتے ہیں. اور مجدد بھی من جانب اللہ ہے. اور ایسا نہیں ہم یہاں بیٹھ کر کے 2 4 10 نمازی کسی کو مجدد بنا دیں، بلکہ پوری دنیا کے علماء جس کا لوہا مان لیں کہ یہ مجدد ہے، تو ایسے شخص کو مجدد کہا جائے گا جو اپنے زمانے میں دین کا احیاء کرے گا، دین کو زندہ کرے گا، اور وہ چیزیں جس پر عمل نہیں ہو رہا اس کا احیاء کرے گا، اس کو مجدد کہا جاتا. اسی طریقے سے پہلی صدی میں حضور علیہ السلام جلوہ گر، صحابہ کرام، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، علماء، مجتہدین، یہ سب. تو پہلے صدی کا مجدد ہمارے جمہور علماء حضرت عمر بن عبد العزیز کو قرار دے، جو حضرت عمر فاروق کی پوتی کے صاحبزادے تھے، اور اس وقت میں عدل اور انصاف، دیانت، شرافت سب سر پیٹ کر بیٹھ گئی. اس زمانے میں انہوں نے دین کا احیاء کیا. تو سب سے پہلی صدی کے مجدد جو ہیں وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ ہیں. پھر اس کے بعد پورے سلسلے کو آپ دیکھتے چلے آئیے. ہر صدی کا مجدد، اس کی تاریخ ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر پوری 14 صدی میں جو مجدد آئے، کون کہاں پیدا ہوا، کتنی عمر ہوئی، اس کا نام کیا تھا وغیرہ، یہ ساری ڈیٹیل ہم نے ایک سوال کے جواب میں اپنی سائٹ پر ڈالی ہوئی ہے. جب آپ سرچ کریں تو آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ مجدد کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور اب تک جو مجدد گزرے ان کے نام کیا ہیں. یہ پوری ہم نے بڑی تحقیق سے اپنی سائٹ پر ڈال دی. باقی مطالعہ آپ وہاں فرمائیے. اور کوئی صاحب؟ لمبا ہو گیا سوال جواب. جی